بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رکوع جو ہے 10واں رکوع 24ویں سپارے کا، اور اس سے پیچھے والا جو 9واں رکوع ہے، اس میں ایک شخص کا واقعہ بیان ہوا جو فرعون کی قوم میں سے تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لا چکے تھے۔ تو فرعون کی قوم یعنی اس کے خاندان، مصر کے جو مقامی باشندے تھے قبطی، ان میں سے وہ تھے، لیکن وہ ایمان لا چکے تھے، تو ان کو رجل مؤمن فرمایا گیا کہ ایسا شخص جو ایمان لا چکا تھا آل فرعون سے اور ایمان کو چھپا رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور طریقے سے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک آدمی جو یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ روشن دلائل تمہارے پاس لے کے آیا ہے۔ آگے یہ بات چلی، مختلف طریقوں سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو بیان کیا کہ یہ حق ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، اور تم لوگ جس رستے پہ چل رہے ہو وہ رستہ غلط ہے اور جہنم جانے والا رستہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر لو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میری بات مان لو تو سیدھا رستہ ہے اور جنت لے جانے والا ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب، کہ برے اعمال جو کرے گا اس کی جزا اس کے برابر ملے گی، لیکن جو نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ آگے یہ بات چلتی رہی، کھل کے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ میری قوم، میں تو تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر انہوں نے، مرد مومن نے یہ کہا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں تم اس کو یاد کرو گے۔ آج تم میری بات نہیں مان رہے، تم اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی یا قبر میں پہنچو گے اور کل قیامت کے میدان میں، پھر تمہیں میری یہ بات یاد آئے گی اور تم یاد کرو گے کہ ہاں وہ آدمی حق اور درست کہتا تھا، صحیح کہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس مرد مومن نے یہ بھی کہا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور فرمایا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مومن کو ان کے مکر سے اور ان کے فریب سے بچا لیا۔ انہوں نے اس کے خلاف جو پلاننگ کی، مکر جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو پلاننگ کی جائے، کسی کے خلاف جو پلاننگ کی جائے، اس کو کہتے ہیں عام طور پر، تو جو انہوں نے اس کے خلاف مکر کیا، فریب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، یعنی انہوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، یا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، دین حق سے پھیرنے کی کوشش کی کہ تم نے یہ کون سا رستہ اختیار کر لیا ہے، فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے ہو، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرعون کے پاس حکومت ہے، مال و دولت ہے، جس کے پاس شہنشاہیت ہے،
تم فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے اور دین حق سے انہوں نے روگردانی نہیں کی، دین حق سے نہیں پھرے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو، فرعون والوں کو بہت سخت عذاب نے، بہت برے عذاب نے گھیر لیا کہ فرعون اپنے لشکروں سمیت بحر کلزم میں غرق ہو گیا اور نشان عبرت بن گیا، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا سامان بن گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تکبر اور غرور کرتا ہے، اس کا یہ انجام ہوتا ہے، اینڈ اس کا جا کے یہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا النار یعرضون علیہا، آگ ان پہ پیش کی جاتی ہے۔ یعرضون وہ دوزخ پہ پیش کیے جاتے ہیں، آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ کون لوگ؟ آل فرعون، جن کو ہلاک کیا گیا تھا سخت عذاب کے ساتھ، بہت شدید عذاب کے ساتھ جن کو ہلاک کیا گیا، ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ غدوا و عشیہ، صبح اور شام، صبح کے وقت اور شام کے وقت، یعنی ویسے تو ان کی قبر میں دوزخ کا عذاب بھی پہنچ رہا ہے، لیکن خاص طور پر صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حکم ہوگا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو، فرعون والوں کو، فرعون کے ماننے والوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو اب بھی ان کو قبر میں عذاب پہنچ رہا ہے، بلکہ آگ صبح شام ان پر پیش کی جاتی ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اب ان سب کو جہنم کے عذاب کے اندر جھونک دو، وہاں ان کو پھینک دو۔ تو اس آیہ مبارکہ سے عذاب قبر کا ثبوت ہے کہ قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم ابھی یہ تھوڑا سا آگے ترجمہ کر لیں، پھر اس پہ تفصیلاً گفتگو میں کرتا ہوں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، یہاں سے ان کا دوزخ کے اندر جو معاملہ ہوگا اس کا ذکر ہو رہا، جب وہ جھگڑ رہے ہوں گا۔ حاجہ کا معنی جھگڑنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، گفتگو، بحث بحثہ۔ تو فی النار، آگ میں، دوزخ میں جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ ادخلوا فیقول الضعفاء، پس کہیں گے ضعفاء، ضعفاء جمع ہے ضعیفن کی، کمزور لوگ، مطلب فالوورز جو پیچھے لگتے تھے، دوسروں کی بات مان کے جو گمراہ ہوئے تھے، دوسروں نے جو کہا وہی کچھ انہوں نے کر دیا۔ یعنی معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں، جو آگے آگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جس طرح وہ کہیں اس طرح کرتے ہیں۔ تو کچھ ہیں جو آگے آگے چل رہے ہیں، لیڈر ہیں، اور کچھ ان کے فالو کرنے والے ہیں، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی بات ماننے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں دوسروں کو فالو کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، اور کچھ لوگوں کی بات مان کے وہ گمراہ ہو گئے تھے، وہ کہیں گے کن سے؟ للذین استکبروا، ان سے جو دنیا میں بڑے بنا کرتے تھے، لیڈر تھے، آگے آگے ہوتے تھے، اور جنہوں نے دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ تو وہ گمراہ ہونے والے ان سے کہیں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، کیا کہیں گے؟
انا کننا لکم تبعا، ہم تمہارے فالوور تھے، ہم تمہارے اتباع کرنے والے، پیچھے چلنے والے تھے، تمہاری بات ماننے والے تھے، اور تمہاری بات مان کے ہی ہم گمراہ ہوئے، جو کچھ تم نے کہا وہ ہم نے مان لیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو کیا اب عذاب کا کچھ حصہ تم ہم سے لے سکتے ہو؟ یعنی ہم پہ جو عذاب ہے کچھ ہلکا کرو، کچھ تم اپنے ذمہ لے لو، تمہاری بات مان کے تمہارے پیچھے لگ کے ہم گمراہ ہوئے، تو اب کچھ مدد کرو ہماری۔ اب دنیا میں تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ اس طرح کے بے باک لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں بھئی ٹھیک ہے ہماری بات مانو، ہمارے پیچھے چلو، ہم ذمہ دار ہیں، کل قیامت کے دن اگر عذاب ہوا تو ہم اٹھا لیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا پیچھے ذکر گزرا ہے، سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے 20ویں سپارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو کافروں نے کہا اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے رستے کی اتباع کرو، ہمارے پیچھے لگ جاؤ، جس طریقے پہ ہم چل رہے ہیں اس طریقے کو اپنا لو، ہمارا عقیدہ نظریہ اختیار کر لو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے، یعنی اگر کہیں پکڑ ہوئی قیامت کے دن پوچھ ہوئی تو ہم کہیں جی ہم نے کہا تھا، ہمارے پیچھے لگے تھے، ہماری بات مان کے یہ گمراہ ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کی خطاؤں میں سے وہ کچھ نہیں اٹھائیں گے۔ کوئی دنیا میں اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ دوسرا کہے بھائی ٹھیک ہے اگر پکڑ ہوئی تو میں جواب دے ہوں، دنیا میں تو ایسے ہو جاتا ہے، لیکن وہاں قیامت کے دن ایسے نہیں ہوگا۔ انہم لکاذبون، وہ جھوٹے ہیں۔ ولا یحملن اثقالہم، انہوں نے تو اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنے ہی گناہوں کا بوجھ ان کے سروں پہ ہوگا۔ واثقالا مع اثقالہم، اور پھر اور بوجھ ہوگا دوسروں کو گمراہ کرنے کا، وہ بھی ان کا اپنا ہی ہوگا، لیکن یہ الگ سے بیان ہوا کہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا جو انہوں نے جرم کیا اس کا بھی ان پر بوجھ ہوگا۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پھر اس سے پوچھ ہوگی اما کانوا یفترون، جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں تو ایسے بے باک لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہماری بات مان لو، جو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق عقیدہ نظریہ رکھو، اس کے مطابق چلو، قیامت کے دن اگر پوچھ ہوئی تو ہم جواب دیں۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں وہ کہیں گے قال الذین استکبروا، وہ جو تکبر کیا کرتے تھے، دنیا میں بڑے بنا کرتے تھے، وہ اس وقت کہیں گے جب ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی بات ماننے والے ان سے یہ کہیں گے بھئی دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہیں فالو کرتے تھے، تمہاری بات مانتے تھے، تمہاری بات مان کے ہم گمراہ ہوئے، تو اب کچھ عذاب ہلکا کرو ہم سے۔ تو وہ جواب دیں گے انا کل فیہا، ہم تمہارا عذاب کیا کریں بھئی، ہم تو خود تمہارے ساتھ ہی ہیں، سب ایک طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب یہاں کچھ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرے کا عذاب اٹھا لے، نہیں، سب نے اپنا اپنا عذاب اٹھانا ہے۔ ہم نے اگر تمہیں گمراہ کرنے کا جرم کیا ہے تو تم نے گمراہ ہونے کا جرم کیا ہے، تو یہ اب تمہیں خود اپنا عذاب جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ تو اس وقت وہ کہیں گے بھئی تمہیں نظر نہیں آ رہا، دیکھو ہم بھی تمہاری طرح اسی عذاب میں ہیں، ہم یہ تو نہیں کہ تم عذاب میں اور ہم آرام میں ہیں تو ہم تمہارا کچھ عذاب اٹھا لیں۔ انا کل فیہا، ہم سب اسی عذاب میں ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں میں فیصلہ کر دیا ہے۔ وقال الذین فی النار، اور وہ لوگ کہیں گے جو دوزخ میں، اب سب لوگ، چاہے وہ لیڈر ہوں چاہے ان کے فالوور ہوں، آگے لگنے والے یا ان کی اتباع کرنے والے، سب لوگ مل کے کیا کریں گے؟ کہیں گے کس سے؟ لخزانات جہنم، جہنم کے داروغہ، جو جہنم کے اوپر فرشتے مقرر ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں ان سے وہ کہیں گے ادعوا ربکم، تم اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن کے لیے تو وہ ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ اب آپس میں جب ایک دوسرے سے بات چیت کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب سب مل کے فرشتوں سے کہیں گے بھئی تم ہی مہربانی کرو، تم ہی رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عذاب کو کم از کم ایک دن کے لیے، یومن، ایک دن کے لیے ہی ہلکا کر دے۔ تو یہاں ایک بات قابل غور ہے، اب وہ جہنم کے اندر رہنے والے وہاں جا کے وسیلے کے قائل ہو جائیں گے، وہاں فرشتوں کا وسیلہ وہ ڈھونڈیں گے، فرشتوں سے کہے بھئی تم دعا کرو، ہماری دعا تو قبول نہیں ہوئی، ہماری تو کچھ نہیں بنی، اب تم دعا کرو۔ تو وہاں فرشتوں کے وسیلے سے وہ دعا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان میں ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی شامل ہوں جو دنیا میں وسیلے کے قائل نہیں ہیں، جو دنیا میں وسیلے کو شرک بدعت کہتے ہیں، یہ بھی وہاں فرشتوں کا وسیلہ جو ہے وہ ڈھونڈیں گے، قبول کریں گے۔ حالانکہ دیکھیے دنیا کے اندر ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی وسیلہ پکڑتا ہے۔ انسان ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے نبیوں کا، کتابوں کا وسیلہ ہے کہ ہم نبیوں کی تعلیمات پر، کتابوں پر عمل کر کے رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور دنیا میں ہر کام انسان ذریعے سے، وسیلے سے کرتا ہے۔ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، آنکھ دیکھنے کا وسیلہ ہے، کان سننے کا ذریعہ ہے، اور ہزاروں انسان کام وسیلے سے کرتا ہے، دوسروں کی مدد لیتا ہے۔ انسان اگر کوئی مسائل آ جائیں، علاج ڈاکٹروں کا وسیلہ ہے، کوئی مقدمہ بن جائے وکیلوں کا وسیلہ، نظر کمزور ہو جائے اینک کا آدمی وسیلہ لیتا ہے، اور یہ سب وسیلے سب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی بات کی جائے تو بعض لوگوں کو اس میں تردد ہو جاتا ہے، نہیں کہیں شرک نہ ہو جائے، بدعت نہ ہو جائے، لیکن وہاں وہ بھی فرشتوں کا وسیلہ لینے کی کوشش کریں گے، بھئی تم ہی کرو مہربانی، اب ہماری تو کچھ نہیں بنی، تم ہی مہربانی کرو، تم ہی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لیکن کافروں کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے لیکن ایمان والوں کے لیے۔ کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، چاہے وہ گناہگار ہو، کتنا ہی گناہگار ہو، اس کی بخشش کے لیے دعا جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ہم نے ابھی اسی سورت کے اندر اس کے پہلے رکوع میں پڑھا ہے کہ فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ایمان والوں کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، اس کا رستہ چلتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کے جو گناہگار، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے باپ، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں، ان پر بھی کرم فرما، ان کو بھی جنت میں داخل کرا۔ تو ایمان والوں کے لیے تو فرشتے دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ کفار فرشتوں سے کہیں گے بھی پھر بھی دعا نہیں کریں گے۔ ایمان والوں کے لیے ان کے کہے بغیر ہی وہ دعا کر رہے ہیں، لیکن کافر کہیں گے پھر بھی ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ کافر کی مغفرت کے لیے دعا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جو زندہ ہے کافر، اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے، اس کو کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اس کے لیے ایمان کی دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن جو کفر پہ مر گیا اس کے مغفرت کے لیے دعا جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ جو ایمان والا ہے چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا
کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کیا جائے گا، اس کی بخشش کے لیے دعا کی جائے گی، اس کو ایصال ثواب کیا جائے گا۔ لیکن کسی کافر جو کفر پہ مر گیا اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ تو فرشتے بھی اسی اصول کے مطابق ان کے کہنے کے باوجود ان کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کریں گے۔ جو ایمان والوں کے لیے ان کے کہے بغیر ہی ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے، بلکہ ان کے اہل و عیال کے، ان کے باپ دادا، ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ کافروں کے لیے دعا نہیں کریں گے، بلکہ وہ آگے سے ارشاد فرمائیں گے، قالوا، فرشتے کہیں گے، اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول نہیں آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، روشن دلیلیں لے کر؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں آئے تھے رسول۔ قالوا فادعوا، فرشتے کہیں گے پھر خود ہی دعا مانگو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر گمراہی میں، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دعا مانگتے رہیں، اس وقت ان کی وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ دنیا میں دیکھیے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، بلکہ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں ان کی زیادہ سن لی جاتی ہے، جلدی سن لی جاتی ہے، اور ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پہ کرم ہوتا ہے، لیکن جو نافرمان ہوتے ہیں ان کی جلدی ان کو دنیا میں زیادہ یعنی دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر وہاں سے ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں ان آیات کے اندر ان کا دوزخ والوں کا آپس میں جھگڑنا، ایک دوسرے پہ الزام، یہ مضمون جو ہے یہ مختلف جگہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو مختلف انہی درسوں کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ مختلف احوال ہوں گے وہاں ان کا جھگڑنا۔ یہاں تو ان کا جھگڑنا یہ جہنم کے اندر ہے کہ جہنم کے اندر جا کے وہ جھگڑیں گے۔ ایک جھگڑا وہ بھی ہے بات چیت جو شیطان کے ساتھ ہوگی، شیطان کے لیے ممبر بچایا جائے گا جہنم کے اندر، اور پھر اس کے ارد گرد ہوں گے، اور پھر وہ سب سے کہے گا بھائی ٹھیک ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان ان کے خطاب کرے گا اور کہے گا جہنمیوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا تھا، میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، تم نے میری اتباع کی۔ تو اب وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا، خلاف ورزی کی، یعنی جھوٹا وعدہ کیا، رب کا سچا وعدہ تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، ہاں الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا، تم نے بات مان لی، بھاگے ہوئے آگے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو اس طرح مختلف حالتوں میں ان کی آپس میں گفتگو، ایک دوسرے پہ الزام، ایک دوسرے سے ریکویسٹ، درخواستیں، یہ سب معاملات چلتے رہیں گے۔ اس میں کچھ جو ہے وہ اس وقت بھی ہوں گے جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، تو اس وقت ان کی آپس میں گفتگو ہوگی جو پیچھے سورہ سبا میں گزر چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب رب کی بارگاہ میں ان کو کھڑا کیا جائے گا، وہاں پیشی ہوگی، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، ایک دوسرے سے وہ بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہوں گی، تم نے گمراہ کیا، تم نے گمراہ کیا۔ وہاں پر بھی پھر اسی طرح یہ فرمایا کہ ایک وہ لوگ جو کمزور تھے دوسروں کو فالو کرتے تھے، اور ایک وہ لوگ جو آگے تھے ایک دوسرے پہ کہیں گے تم نے گمراہ کیا، وہ کہیں گے تم خود گمراہ ہوئے۔ تو یہ مختلف احوال، مختلف موقعوں پہ یہ ان کی آپس میں گفتگو ہوگی۔ تو اس کو جو بیان ہو چکا ہے، آج ذرا میں یہ پہلی آیت جس کا ہم نے ترجمہ کیا، آیت نمبر
یہ 46 نمبر آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ اس پہ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں خاص طور پر ذکر تو آل فرعون کا ہے کہ فرعون کے ماننے والے ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح شام، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر حکم ہوگا کہ ان کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلکہ تمام مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ اس سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے کہ قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے فرمایا کہ قبر سے مراد صرف یہ جو عام طور پر ہم قبر بناتے ہیں جس کے اندر مردے کو دفن کیا جاتا ہے، یہی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ قبر تو کسی کو نصیب ہوتی ہے، کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی قوم ہے جہاں قبر میں دفنایا نہیں جاتا، ہندوؤں میں جلا دیا جاتا ہے مردے کو۔ تو کوئی قبر کے اندر دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے، کسی کو جلا دیا جائے، کسی کی لاش جنگل میں پڑی رہے، درندے کھا جائیں، پرندے کھا جائیں، کوئی سمندر میں ڈوب جائے اس کو مچھلیاں کھا جائیں، مقصد یہ ہے کہ عالم برزخ، تو عالم برزخ کو قبر کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا کہ عام طور پر قبر کے اندر مردے کو دفنایا جاتا ہے عام حالات میں، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے، سوائے چند قوموں کے کہ مثلا ہندوؤں میں جلایا جاتا ہے، یا اس میں ایکسیپشنل کیس اس طرح ہے کہ کسی کو قبر نصیب نہیں ہوئی، کوئی ایسی جگہ مر گیا جہاں کوئی اس کو دفنانے والا نہیں تھا، اس کو درندوں نے کھا لیا، پرندوں نے کھا لیا، پانی میں ڈوب گیا، اس کی لاش نہیں ملی وغیرہ۔ تو مراد ہے عالم برزخ۔ اس عالم برزخ کو قبر سے تعبیر کیا کہ عام طور پر مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، ورنہ یہ جو ہے سوال جواب، اور اس کے بعد پھر اس کا جو نیکوں کو جو اس کا صلہ ملے گا، ان کو راحت ملے گی، آرام ملے گا، اور بروں کو جو عذاب ہوگا وہ عالم برزخ مراد ہے، یعنی عالم دنیا کی جہاں انتہا ہوتی ہے، اینڈ ہوتا ہے، اور عالم آخرت قیامت جب شروع ہوگی وہاں سے عالم آخرت شروع ہو جائے گا، تو اس کے درمیان کا یہ جو عرصہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو اس عالم برزخ کے اندر یعنی قبر کے اندر یہ جو ہے عذاب بروں کو ہو رہا ہے اور نیکوں کو راحت اور آرام بھی مل رہی ہے۔ تو بعض لوگ عقل کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک آدمی کی جان نکل گئی، اب اس کو آپ کچھ بھی کریں، اس کا جسم کاٹیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی تکلیف نہیں اس کو ہو رہی، مر گیا، جان نکل گئی، روح نکل گئی، ختم ہو گیا، تو اب اس کو عذاب کیسا؟ اور پھر یہ آگے اس پہ مزید یہ کہ قبر کے اندر جب دفنا دیا جاتا ہے تو قبر کے اندر دفنانے سے کچھ عرصہ کے بعد اگر قبر کو کھولا جائے تو وہاں صرف ہڈیاں ہوں گی، اس کا گوشت تو زمین کھا جاتی ہے، اور پھر اگر تھوڑا اور عرصہ گزر جائے گا، سالوں نہیں صدیوں پہ بات ہو، تو ہڈیاں بھی مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گی، تو عذاب کس کو ہوگا؟ بلکہ اس پہ مزید آگے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے، کیونکہ جو آدمی جس کا کام ہی صرف اعتراض سوچنا ہو وہ سوچتا رہتا ہے اور اعتراضات ذہن میں آتے رہتے ہیں کہ اب وہ جسم تو ختم ہو گیا جس نے گناہ کیے تھے، اب اگر کوئی اور جسم بنا دیا گیا تو اس کو اگر عذاب ہوا تو وہ تو جرم کسی اور نے کیا، سزا کسی اور کو دے گی۔ تو یہ مختلف عقل کے اعتبار سے مختلف اس کے یعنی اعتراضات کیے جاتے ہیں، حالانکہ جس عقل پہ ہم ناز کر رہے ہیں اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم کہیں بھئی اس بنا پہ ہم اس کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ عقل کی حیثیت تو یہ ہے کہ عقل یہاں آپ ماسافن اسٹیشن پہ جاتے ہیں، یہاں کھڑی رہ جاتی ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ میٹرو میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو میٹرو کھڑی ہیں، دوسری طرف والی چلتی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ چل پڑی ہے، لیکن جب آگے گزر جاتی ہے سمجھتے نہیں یہ تو وہ دوسری چلی تھی، تو عقل یہاں پہ ختم ہوگی۔ تو عقل کی بنا پہ اس پہ اعتراض کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے،
بلکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ رسول کے فرمان کے مطابق جو بھی بات ہے، جو اللہ رسول کا فرمان ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آ جائے یا نہ آئے۔ عقل میں نہیں بھی آئے گا، ہماری عقل سے اگر بلند بھی ہے تو پھر ہم اللہ رسول کا فرمان جو ہے اس کو مانیں گے۔ اگر وہ ہماری عقل سے بلند بھی ہے پھر بھی ہم اس کو مانیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیز عقل میں آئے، جو ہمیں سمجھ آ جائے، جو ہمیں نظر آئے، ہمارا ذہن اس کو تسلیم کر لے، اسی کو ہم مانتے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر اسی طرح کا، اسی ذہن کا تھا، یہی اس کا نظریہ تھا کہ عقل میں جو بات آئے، جو نظر آئے، جو ہماری سمجھ میں آ جائے ہم اس کو مانتے ہیں، جو ہمیں نظر نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اب وہ بچوں کو کہہ رہا ہے، بھائی دیکھو بچوں، اس کلاس کے اندر تمہیں کرسی نظر آ رہی ہے؟ بچے کہتے ہیں نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، میز نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہی ہے۔ بلیک بورڈ نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی، یہ کھڑکی نظر آ رہی ہے، یہ دروازہ نظر آ رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کیا تمہیں اللہ نظر آ رہا ہے اس کمرے کے اندر؟ وہ بچے کہتے ہیں نہیں، کوئی نہیں اللہ نظر آ رہا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہو تو تب نظر آئے، اللہ ہے ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئے؟ جو چیز ہے وہ نظر آ رہی ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں نظر آ رہی، جو ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، جو نہیں ہوتی ہے وہ نہیں نظر آتی ہے۔ تو جو چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ اللہ بھی اگر ہوتا تو وہ تمہیں نظر آتا؟ دنیا میں کہیں دیکھا ہے تم نے؟ ہے ہی نہیں تو نظر کہاں سے ہے؟ اب یہ اس کی ایک دلیل ہے کہ جو اگر اللہ ہوتا تو نظر آ جاتا، نہیں ہے تو نہیں نظر آتا۔ اب انہی میں سے ایک لڑکا، وہ ذرا سمجھدار تھا، اس نے کہا بھائی دیکھو یہ ہمارے ٹیچر ہیں، انہوں نے دیکھو یہ قمیض پہنی ہوئی ہے، یہ پینٹ پہنی ہوئی ہے، یہ تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ اینک پہنی ہوئی ہے، یہ تمہیں نظر آ رہی ہے، ان کے سر پہ بال نظر آ رہے ہیں، ان کی مونچھیں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا جی، سب نظر آ رہا۔ اچھا بھائی تمہیں ان کی عقل نظر آ رہی ہے؟ بچوں نے کہا نہیں نظر آ رہی، عقل ہے ہی نہیں، ہوتی تو نظر آتی، عقل ہے ہی نہیں ان میں، اگر ہوتی تو نظر آتی۔ تو اب اس کی بات سمجھ میں آئی، بھئی ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ جو ہو وہ نظر بھی آئے۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں لیکن ہماری نظر سے اوجھل ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات کہ صرف عقل کے پیچھے چلنے والے ہمیشہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہر بات، دنیا میں ہزاروں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل سے بلند ہوتی ہیں لیکن سب ان کو مانتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ شروع سے جب سے پیدا ہوئے سنبھالا ان چیزوں کو اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی کو مانتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ آ کے عقل آڑے آ جاتی ہے تو صرف عقل کی بنا پہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک نقلی دلائل کا تعلق ہے، قرآن و حدیث کے دلائل کا تعلق ہے، تو وہ سب اس پہ ہیں کہ یہ بات حق ہے کہ قبر کے اندر بھی نیکوں کو راحت اور آرام ملے گی اور بروں کو عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا النار یعرضون علیہا، ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی دوزخ آگ ان پہ پیش کی جاتی ہے، غدوًا وعشیًا، صبح شام، اور پھر قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اب ان کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو۔ اسی طرح دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ ذکر ہوا۔ 29ویں سپارے میں پوری سورہ نوح ہے، یہاں پہ ارشاد فرمایا مما خطیاتہم اغرقوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پس ان کو جہنم میں یعنی آگ میں عذاب کے اندر داخل کیا گیا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں آیا، کسی نے ان کی مدد نہ کی۔ تو آل فرعون ہوں یا نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہوں یا کوئی بھی بدکار کافر ہوں، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کو قبروں کے اندر یعنی عالم برزخ میں، چاہے وہ قبر میں ہوں چاہے کہیں بھی ہوں۔ اب یہ بات ہے کہ وہ جن کی یعنی جلا دیا گیا اور جن کو درندوں نے کھا لیا یا قبر کے اندر جب رکھا تو ان کا ختم ہو گیا، تو پھر
یہ عالم برزخ کے احوال کو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، وہ ایک الگ عالم ہے، اس عالم کو ہم دنیا میں رہتے ہوئے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کے محبوب کا فرمان ہے، تو ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں اس قبر کے عذاب کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور قبر سے یاد رکھیں جب بھی عذاب یعنی قبر کا ذکر ہوتا ہے تو مراد اس سے عالم برزخ ہی ہوتا ہے، کہ مرنے کے بعد قیامت تک کا جو وقت ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو ام خالد بنت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، تمام نبیوں کے سردار، سید الانبیاء، یعنی ہماری تعلیم کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ ہم بھی حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عذاب قبر سے پناہ مانگیں، اس لیے حضور عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 5 کلمات پڑھنے کا یعنی آپ حکم دیتے تھے، اور ان کلمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی ہے۔ اے اللہ، میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بخل کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ کسی کی اچھائی، کسی کی راحت، کسی کا آرام اس سے نہ دیکھا جائے، دیکھے کسی کے پاس کچھ ہے، کوئی نعمت ہے تو وہ اس کو اچھا نہ لگے، وہ جل جائے بھائی اس کے پاس کیوں یہ نعمت ہے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ تو اس سے پناہ مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے اسی کی تعلیم دی کہ بخل سے پناہ مانگو، کہ دوسروں کی نعمت تمہیں اچھی نہ لگے، جل جاؤ، اس سے پناہ مانگو۔ اور بزدلی سے یعنی اللہ کی راہ میں حق بات کہنے سے یا کلمہ حق بات بلند کرنے سے آدمی ڈر جائے، اس سے بھی بزدلی سے پناہ مانگی۔ اور ارذل عمر، اس سے بھی پناہ مانگی۔ یہ کون سی ہوتی ہے؟ بخل اور حسد ایک ہی چیز ہے؟ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ حسد عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت جو ہے اس کو دیکھ کر یہ کہا جائے بھائی اس کی نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں عام طور پر۔ حسد کا یہی معنی ہوتا ہے۔ اور بخل جو ہے اس میں یہ بھی نہیں ہوتا بھائی اس کے صرف یہ کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ تو یہ بخل اور حسد قریب قریب ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بس کسی کی نعمت دیکھی، کسی کو آرام میں دیکھا تو یعنی جل گیا بھائی کیوں اس کے پاس یہ نعمت ہے۔ تو بخل سے پناہ مانگی، بزدلی سے پناہ مانگی، اور ارذل عمر یعنی عمر کے اس حصے میں انسان پہنچ جائے کہ جب انسان وہ خود اپنے کام بھی خود نہ کر سکے، نظر نہیں آ رہا، کان سے سن نہیں رہا، بات چیت نہیں ہو رہی ہے، تو اس طرح کی عمر، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ مولا کریم مجھے اس عمر سے بچا کہ عمر کے اس حصے میں انسان پہنچ جائے جبکہ وہ خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، یعنی نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ تو اس طرح کی عمر جو ہے جب انسان دوسروں پر بوجھ جب بن جائے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پناہ مانگی ہے کہ مولا کریم مجھے ایسی عمر سے بچا لیں۔ اور چوتھی چیز فتنہ دجال، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری تعلیم کے لیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ ان چیزوں سے تم پناہ مانگا کرو۔ اور پانچویں چیز، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو عذاب قبر سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے۔ تو یعنی عذاب قبر جو ہے
یہ حق ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے، تعلیم امت کے لیے اس سے پناہ مانگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، یا رب ذوالجلال، میں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے اور بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ عاجزی یعنی انسان عاجز ہو جائے، اس سے مراد ارذل عمر بھی ہو سکتی ہے، اور سستی عبادت کے اندر کوتاہی، کمی، سست پڑ جانا، اور عاجزی، سستی، بزدلی اور بڑھاپا یعنی وہی ارذل عمر، اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی اس طرح کا فتنہ جو انسان کو راہ راست سے بہکا دے، چاہے انسان کی زندگی میں ہو یا موت کے وقت ہو، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک آزاد کردہ غلام، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اس طرح نہیں روتے، اور قبر کو یاد کرتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو عالم آخرت جو ہے اس کا پہلا سٹیپ، پہلی حالت یہ عالم برزخ ہے۔ قبر یعنی عالم برزخ، یہ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، آخرت کی منازل میں سے پہلا منزل ہے۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے آخرت کا۔ اگر انسان کو اس منزل میں نجات مل جائے تو اس کے بعد کی منازل زیادہ آسان ہوگی۔ پہلا سٹیپ جو ہے اس میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پھر زیادہ آسان ہوگی، اور اگر اس منزل میں نجات نہ ہوگی تو بعد کی منازل زیادہ دشوار ہوتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ ڈرانا اور وحشت ناک منظر اور کبھی نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام وہ سب کے سب قبر سے جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی کسی بھی انسان کو، یہاں عام انسان مراد ہے، سب لوگ، کوئی بھی ہو، مومن کی تخصیص نہیں ہے، مومن ہو یا کافر، کوئی بھی ہے، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اور قبر میں رکھنے والے، اس کو قبر میں دفنانے والے پیٹھ پھیر کر چلتے ہیں تو وہ لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، ان کے جوتوں سے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی وہ قبر والا سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں۔ اب یہ بٹھانا جو ہے یہ عالم برزخ میں چونکہ ہو رہا ہے، اس لیے عالم دنیا میں اس کو محسوس نہیں کیا جاتا، یا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ عالم برزخ میں ہو رہا ہے۔ تو اب بے شک ایک میت ہمارے سامنے بھی پڑی ہوئی ہو اور فرشتے اس سے حساب لے رہے ہوں، انہوں نے اس کو بٹھایا ہو اور اس سے سوال جواب کیے ہوں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ دو فرشتے آ کے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں، اب یہ آگے سوال جواب دو مختلف قسم کے لوگ، نیکوکار وہ اور طرح کا جواب دیں گے اور برے لوگ اور طرح کا جواب دیں گے، لیکن سب سے یہی ہوگا، یعنی وہ جوتوں کی آواز بھی سنتے ہیں اور فرشتے آ کے سب سے سوال کرتے ہیں۔ اور پھر آگے مختلف احادیث میں یہ مضمون مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے،
بات ایک ہی ہے. وہ سوال کرتے ہیں مر ربو کا ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں اور حضور کی زیارت ہوتی ہے، حضور کا دیدار ہوتا ہے. تو پھر وہ پوچھتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو یہ دوسری احادیث میں یہ بات تفصیل سے ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ حدیث پاک ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری کے جنازے میں ہم گئے. جب پہنچے تو قبر ابھی تیار ہو رہی تھی، لحد بنائی جا رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی حضور کے گرد بیٹھ گئے. اور کیفیت کیا تھی؟ گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی انتہائی ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، کوئی بات چیت نہیں کر رہا تھا. حضور کی بارگاہ کا اس طرح ادب تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی. آپ اس کا اس طرح زمین کو کرید لیں جیسے انسان کسی فکر کے اندر، خیال کے اندر محو ہوتا ہے، مگن ہوتا ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور 2-3 بار ارشاد فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. اور پھر فرمایا جب لوگ پیٹھ پھیر کر جائیں گے تو یہ ضرور ان کے جوتوں کی آواز سنے گا، یعنی جب اس کو دفنا کے چلے جائیں گے. پچھلی حدیث میں ہے مطلقاً فرمایا ہر میت کے لیے کہ جب اس کے ساتھی اس کو دفنا کے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب اس سے یہ کہا جائے گا اے شخص تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے، تو اب ایک میں تفصیل ہے. 2 فرشتے آئیں گے، اس کو بٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے تیرا رب کون ہے. وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. جو تو ہوگا مومن وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے. پھر وہ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. پھر وہ کہیں گے کہ وہ شخص کون تھا جو تمہیں بھیجا گیا، یعنی اس کے الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. تو ایمان والے وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں. بلکہ ایک شاعر نے تو اس طرح کہا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. عاشق تو یہی کہیں گے کہ ہم تو ساری عمر ان کے دیدار کے لیے تڑپتے رہے ہیں، یہاں آ کے ان کا دیدار ہوا ہے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو مومن جو وہ کہیں گے یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں. تو وہ فرشتے کہیں گے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہے گا میں نے کتاب پڑھی، میں اس پہ ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی. تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں وہ ثابت قدم رکھتا ہے. قول ثابت یعنی محکم بات سے اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ثابت رکھتا ہے، دنیا میں بھی ان کی دستگیری فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان پر کرم ہوتا ہے. پھر آسمان سے ایک آواز دی جاتی ہے، منادی یہ ندا کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور جنت سے لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ، ایک کھڑکی کھول دو. فرمایا پھر اس کے لیے اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو آئے گی اور اس کی قبر حد نظر تک وسیع کر دی جائے گی، جہاں تک نظر جائے گی اس کی قبر وسیع ہو جائے گی. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کا ذکر کیا، اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے جسم میں اس کی روح لٹائی جائے گی اور اس کے پاس 2 فرشتے آ کے اس کو بٹھائیں گے.
اب یہاں بھی مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں، چاہے اس کو جلا دیا گیا، درندوں نے کھا لیا، جہاں بھی ہے، مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قادر ہے، جو آخرت میں پیدا کرے گا وہ وہاں بھی اس کے جسم کو عالم برزخ میں اکٹھا کر کے اس کے اندر روح ڈال کے اس سے پھر وہ سوال جواب کرنے پر قادر ہے، اور یہی اس کے ساتھ ہوگا۔ روح اٹھائی جائے گی اور فرشتے آ کے اس کو بٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا۔ پھر وہ کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ فرمایا پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، پکارنے والا کہے گا اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دو، اس کو دوزخ کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے دوزخ سے ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے پاس دوزخ کی تپش اور دوزخ کی گرم ہوائیں آئیں گی، اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جائیں گی۔ پھر ایک اندھا اور گونگا، یعنی ایسا فرشتہ جو نہ اس کی چیخو پکار کو سنے گا اور نہ اس پہ رحم کرے گا، وہ اس پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا وہ لوہے کی ایک گرز ہوگی اس کے پاس، جس کے ساتھ وہ فرشتہ اس کو ضرب لگائے گا، اس کو مارے گا۔ تو وہ اس طرح کی شدید ضرب ہوگی کہ اگر پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر بن جائے، اتنی وہ شدید گرز اور ضرب ہوگی کہ اگر پہاڑ پہ لگائی جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے۔ اس کے ساتھ فرشتہ اس کو مارے گا، وہ گرز سے اس کو مارے گا، جس سے وہ کافر جو ہے چیخو پکار کرے گا۔ تو اب اس کی چیخو پکار کو جنوں اور انسانوں کے سوا سب سنیں گے، وہ کافر مٹی ہو جائے گا، پھر اس کو دوبارہ اس میں روح ڈالی جائے گی، تو یہی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو یہ یعنی کافر کے لیے یہ ہوگا۔ تو عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، بہت سی احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو اس باغ کے پاس سے آپ گزرے، آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی جن کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ دو قبریں تھیں، تو اب قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قوت طاقت سے قبر کے اندر کے احوال کو بھی جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قبر کے اندر ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو عذاب کسی بہت دشوار کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس سے بچنا مشکل ہو، بلکہ ایسا کام ہے کہ جس کو معمولی سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کیا اس کے چھینٹے اڑتے ہیں جسم کو، کپڑوں کو، اس سے نہیں بچاتا تھا، یا وہ اونٹوں کا چرواہا تھا تو اونٹوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے وہ نہیں بچتا تھا۔ دوسرا شخص جو ہے فرمایا یہ چغلی کھایا کرتا تھا، ادھر کی بات سنی ادھر جا کے کہی، ادھر کی سنی ادھر، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لڑائی بڑائی کا کام کرتا تھا، ادھر سے سنی وہ فلاں ایسے کہہ رہا تھا، اس کو جا کے کہا وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس طرح۔ تو ایک پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی ادھر لگائی بڑھائی یہ کیا کرتا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ، کھجور کے درخت کی ایک شاخ منگوائی، اس کو دو ٹکڑے کیے، پھر ان میں سے آپ نے ایک ٹکڑا ایک قبر پہ رکھ دیا، ایک دوسرے پہ رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ تھے مومن، لیکن اپنے ان گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب کے اندر مبتلا تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کا عذاب
ہلکا رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قبر کے اندر جب مومن ہیں لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا، تو کافر جو ہیں ان کا تو جرم بہت ہی سخت ہے، تو ان کو بھی قبر کے اندر یعنی عالم برزخ کے اندر عذاب جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے اس حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکتے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ قبر تو چلو قبر تو بند ہے، ایک مردہ ہمارے سامنے بھی ہو تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا بھئی اب اس سے سوال جواب کیے گئے ہیں، اس کو بٹھایا گیا ہے، کیا کس طرح کیا جواب دیا، ہم اس کو نہ سن سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں کہ عالم دنیا میں رہتے ہوئے ہم عالم برزخ جو ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے برزخ پہ بھی آپ نظر رکھتے ہیں، نہ صرف برزخ کو آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ عالم برزخ میں آپ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قبر والوں کی مدد فرما رہے ہیں، اور جب دنیا میں رہتے ہوئے حضور برزخ کے احوال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں، تو پھر آج عالم برزخ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، عالم برزخ میں رہتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا والوں کی مدد بھی فرما رہے ہیں۔ جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اسی طرح عالم برزخ میں تشریف رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بھی دیکھتے ہیں اور دنیا والوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور عالم برزخ میں تو یہ عالم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے، حضور تو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ وہاں پہ ایک عام مردہ جس میں کسی مسلمان کی بھی قید نہیں ہے، کوئی بھی مردہ ہو، اس کی قوت سماعت کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ جب اس کو دفنانے والے واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اور دیکھیے قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ جا کے سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبر والوں کو بھی سلام کیا جاتا ہے، تو سلام تو تبھی کیا جاتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، اگر سنتے نہیں ہیں تو سلام کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اب اگر کسی زندہ انسان کو اس طرح قبر کے اندر دفنا دیا جائے، ویسے تو اگر قبر کے اندر ہم دفنائیں گے تو وہ زندہ ہی نہیں رہے گا، دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ ہاں اگر کسی کے چلو وہاں آکسیجن کا انتظام کر دیا جائے تو قبر کے اندر کوئی آدمی اس طرح منو مٹی کے نیچے پڑا ہوگا تو اوپر سے جا کے کوئی سلام کرے تو وہ نہیں سنے گا، نہ وہ پہچانے گا کہ کون آیا ہے۔ لیکن مردہ وہ جو اس کی قبر پہ جاتا ہے اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو پہچانتا بھی ہے اور اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ جواب بھی دیتا ہے، چاہے ہم نہ اس کو سنیں۔ تو یہ تو عام مردے کی بات ہے، اس میں مسلمان کی بھی تخصیص نہیں ہے، کافر کا بھی یہی عالم ہے کہ وہ بھی جوتوں کی آواز تک کو سنتا ہے۔ تو جب عام ایک مردے کا یہ عالم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کے احوال کو مشاہدہ کر رہے تھے اور عالم برزخ میں ان کی مدد بھی فرما رہے تھے، اسی طرح عالم برزخ میں اپنی قبر انور کے اندر تشریف رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔